میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں، میری وہ مائیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 3 کام کر لیے، 3 کام کرنے والی عورتوں کو دنیا والے اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ان کی عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ ضرور انہیں اچھا سمجھے گا، پیدا کرنے والا اللہ ضرور ان سے محبت کرے گا۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز پڑھیں گے اللہ رب العالمین زندگیوں میں سکون عطا فرمائیں گے، اور اس سے اچھی اللہ کی بندی کون ہو سکتی ہے، اس سے اچھا اللہ کا بندہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرو، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو نہ پہنچاؤ، لیکن اسے نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کے دل کو زخمی کرنے والے کبھی سکون و اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتا ہے۔ جنہیں ستایا ہے انہیں تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی سکون ملتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنوں دل میں کہہ دو، کہو، آپ کہو، دل میں کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، پڑھو میرے ساتھ ماں بہنیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ عورت ہے، مرد ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں لکھا ہے صرف ایک مرتبہ استغفر اللہ ہم نے کہہ دیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں، او میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، او میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ اللہ پاک وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا، زمین کا وہ ٹکڑا بھی گناہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بڑے کریم، بڑے رحیم، پوری زندگی گناہوں میں گزرے، پوری زندگی نافرمانی میں گزرے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے استغفر اللہ کہہ دیا جائے، اللہ پاک ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، ماں باپ کو ستایا ہو۔ ماں باپ کو ستانے والا کبھی سکون و اطمینان سے نہیں رہتا، اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کبھی اپنے ماں کو ناراض نہ کرو، کبھی اپنے باپ کی عزت کو بگاڑو مت، عزت کو نہ اچھالو۔ ماں جس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینے تک تمہاری تکلیفوں کو برداشت کیا، پھر دودھ پلایا، ماں کیسا برداشت کرتی ہے؟ میں تو کبھی ماں کو دیکھتا ہوں کہ ماں نے کتنا برداشت کیا۔ اللہ پاک ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی برکت سے اللہ پاک ماؤں کو تو معاف فرما دے گا۔ تو اپنے ماں کو کبھی دکھ مت پہنچاؤ، ماں کو ناراض نہ کرو۔ کوئی ایسا کام بیٹیوں سے میں کہوں گا، بہنوں سے کہوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ماں کو نیچا دیکھنا پڑے، جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو نیچا دیکھنا پڑے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ ماں ہے، باپ ہے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت کا دوسری نعمت کا بدل ہو سکتا ہے، ہر نعمت کے بدلے دوسری نعمت مل سکتی ہے۔ ماں باپ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، مرنے سے پہلے ضرور اسے سزا ملتی ہے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کے دل توڑا، کسی کو ناراض کیا، مرنے سے پہلے ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں، لیکن ظالم کو پکڑتے بھی ضرور ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی کمزور کو نہ ستاؤ۔
मैं मर्दों से हमेशा कहा करता हूँ कि तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, और सबसे पहले मैं अपने आप को कहता हूँ कि मुझे भी अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। मर्दों से भी कहता हूँ कि वो घर में रहने वाली कमज़ोर औरत तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह को तुम्हें जवाब देना होगा। उसका दिल टूटा होगा, उसको कोई तकलीफ़ पहुँची होगी, उसके दिल को ठेस पहुँची होगी, वो बेचारी मज़लूम थी, कुछ नहीं कर सकती हैं। इसी तरीके से मैं सास को कहता हूँ बहू के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं होना चाहिए, बहुओं को कहता हूँ सास के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। जालिम को ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम की पकड़ ज़रूर होती है। सामने वाला कमज़ोर, पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है, पैदा करने वाला अल्लाह तो ज़रूर कमज़ोरों की तरफ से जवाब देता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो पहले काम की मैंने आपको नीयत करवाई नमाज, दूसरा काम अपनी दाद से किसी को दुख मत पहुँचाओ, तीसरा काम हो सके अपने आप को पर्दे में रखो। माँ बहनों, अल्लाह पाक ने तुम पर पर्दा फ़र्द फरमाया है, और ये पर्दे का हुक्म हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक दे रहे हैं। ओ मेरे महबूब, अपनी बेटियों को पर्दे में रहने का कहो, अपनी बेटियों को पर्दे में रहने का कहो, अपनी बीवियों को पर्दे में रहने का कहो। तुम बहुत कीमती हो, कीमती चीज़ खुली नहीं छोड़ी जाती, इसे छुपाई जाती है, उसे एहतराम से रखी जाती है। तो घर से जब भी निकलने की ज़रूरत पेश आए, बग़ैर पर्दे के घर से न निकलो, बल्कि पर्दे का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। ये 3 खूबियाँ तुम्हारे अंदर हैं माँ बहनों, तुमसे अच्छा मैं अल्लाह की कसम खा लूँ तो शायद गलत नहीं, इस रूए ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता।